بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور ظاہر کریں تو بہترین ذریعہ اور وسیلہ نماز ہی ہے کہ نماز قائم کرنے میں انگنت ظاہری اور باطنی اور روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔ دنیاوی کامیابی اور نجات اخروی کا راز تمام تر نماز ہی میں پوشیدہ ہے۔ نماز قائم کرنے کے لیے اسلام نے محلے کی مسلم آبادی کو یہ حکم دیا کہ وہ 5 وقت مسجد میں جمع ہوا کریں۔ ہفتے میں ایک دن تمام بستی کو حکم دیا کہ نماز جمعہ کا اہتمام کریں، اور سال میں 2 بار مسلمان جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو سکیں جمع ہو کر عیدین کی نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر جمعہ فرض فرما دیا ہے۔ جس طرح آسمان پر جھلملاتے ہوئے تاروں کے درمیان چاند ہے، جس طرح خوش رنگ پھولوں کے بیچ گلاب ہے، ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم اور افضل دن ہے۔ جمعے کے دن نماز قائم کرنے کا حکم قرآن حکیم میں اس طرح آیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نماز جمعہ مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی، مگر کفار کے غلبے نے اسے قائم نہ ہونے دیا تھا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی موقع ملا آپ نے نماز جمعہ قائم کی۔ ایک بار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے قباء اور مدینے کے درمیان قبلہ بنو سالم کا محلہ پڑا تھا۔ آپ نے وہاں جمعے کے لیے قیام فرمایا۔ اسی زمانے میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ زبان وحی ترجمان سرور کونین، نبی الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ مبارک میں نماز جمعہ کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا:
سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس سے مدد چاہتا ہوں اور گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت بخشے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کو خدمت دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر قیامت کے قریب بھیجا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی اس نے راہ پالی، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو وہ سوائے اپنے اور کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین بات خود سے دین میں گھڑی ہوئی بات ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، موت سے پہلے اور نیک اعمال کر رکھو قبل اس کے کہ نیک کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ تم اللہ اور اپنے درمیان تعلقات کو مضبوط کر لو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے اور کھلے چھپے بہت زیادہ صدقہ دینے سے تم کو رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارا نقصان پورا کیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جمعہ فرض فرمایا ہے قیامت تک کے لیے۔ جس نے میری زندگی میں یا میرے بعد اس کو ترک کیا اس حالت تک میں کہ اس کے لیے امام عادل ہو یا جابر، خواہ کم سمجھ کر یا اس سے انکار کر کے، تو اللہ کبھی بھی اسے اطمینان نصیب فرمائے نہ اس کے کاموں میں برکت دے۔ خبردار ہو جاؤ، نہ اس کی نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، اور نہ کوئی نیکی قبول ہے، یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے۔ تو جس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لوگ نماز جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، بس وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت میں بھیجے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے، یعنی جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے بزرگ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمعے کو ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے، پس اس دن غسل کرو، اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے، اور مسواک کرنا اس دن لازم کر لو۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل اور طہارت بقدر امکان کرے، یعنی جس قدر ممکن ہو، اور بعد اس کے اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے، اور جب مسجد میں آئے تو کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہوں پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو سکوت کرے، یعنی سب کام بند کر دے، تو پچھلے جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ اس شخص کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے سستی سے یا بے عذر ترک کر دیتا ہے اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالی مہر کر دیتا ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کا جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق واجب ہے، مگر 4 پر نہیں: غلام، عورت، لڑکا اور بیمار۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پے در پے کئی جمعے ترک کر دیے پس اس نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا۔
لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام پنج شنبے سے کرے، یعنی جمعرات کے دن سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ پنج شنبے کے دن بعد عصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کریں اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف رکھیں، اور خوشبو گھر میں ممکن نہ ہو اور ممکن ہو تو اسی دن لا کر رکھ لیں، تاکہ پھر جمعے کے دن ان کاموں میں اس کو مشغول ہونا نصیب ہو۔ پھر جمعے کے دن بعد نماز فجر کے غسل کرے، سر کے بالوں کو اور بدن کو خوب صاف کرے، اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے غسل کرے تو سنت ادا نہ ہوگی، اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن بعد غسل کے اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، جو پاس ہوں وہ پہننا چاہیے، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائی جائے اور ناخن وغیرہ بھی کتروا لیے جائیں۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائیں، جو شخص جتنے سویرے جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں اونٹ قربانی کر دیا ہو، اس کے بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں، پھر جیسے مرغ کی قربانی کرنے میں، پھر جیسے اللہ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا ہو۔ پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے کچھ وہ فضائل جو ہم نے جمعے کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں نماز جمعہ کی ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو روزانہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ نماز جمعہ فرض عین ہے۔ دن رات کی 5 فرض نماز ہیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت۔ ہر نماز کے لیے ایک اذان دی جاتی ہے، لیکن نماز جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ پہلی اذان نماز کی اذان ہوتی ہے اور دوسری اذان خطبے کی اذان۔ روزانہ ظہر کی نماز کے وقت پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن نماز جمعہ میں پہلی اذان یعنی نماز کی اذان کے بعد 4 سنتیں، پھر خطبے کے بعد 2 رکعت فرض امام کے پیچھے، پھر 4 رکعت سنتیں، پھر 2 رکعت سنتیں، اور پھر آخر میں 2 رکعت نفل ادا کی جاتی ہیں۔ خطبے کی اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے، اور یہ خطبہ پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ خطبے کے دوران خطبہ سننے کے علاوہ کوئی دوسرا کام یا نماز پڑھنا درست نہیں بلکہ منع ہے۔ نماز جمعہ میں 2 رکعت فرض جو امام کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں، ان کی نیت اس طرح کی جاتی ہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض جمعہ امام کے پیچھے، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف۔ نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق جمعے کی اذان سنتے ہی تمام خرید و فروخت یعنی کاروبار دنیاوی ترک کر دینا چاہیے۔ جمعے کی اذان کے بعد جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جمعے کے دن سوائے خطبہ سننے کے درمیان اور تمام دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن خوشبو لگانا، پاک و صاف کپڑے پہننا مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ یہ تو تھا فضائل جمعہ اور جمعے کی نماز کا بیان۔ صدق اللہ